بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش فرمائیں گے اور جن کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے وہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، اصدق الصادقین، افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اس فکر کا نام ہے، اس فلسفے کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے خالی باتوں سے ہی نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دین اسلام کی خدمت کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے دل و جان سے محبت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم ان کے حالات زندگی کے اوپر گفتگو کریں گے چونکہ آپ کا مہینہ مبارک بھی ہے، تو میں نے آپ کی شخصیت کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ ہمارے سننے والے ناظرین کو استفادہ بھی ہو سکے اور وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے جان بھی سکیں اور جانچ بھی سکیں۔ پہلا آپ کا جو زندگی کا حصہ ہے وہ ہے زمانہ جاہلیت، دوسرا حصہ ہے اسلام لانے کے بعد مکی زندگی، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ مدنی زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے، اور چوتھا اور آخری حصہ ہے آپ کی خلافت کا، خلافت راشدہ کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی، اور آپ کا نام گرامی حضرت عبداللہ ہے، والد کا نام ابو قحافہ، والدہ کا نام حضرت سلمہ، اور آپ کے 3 بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد۔ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ مکہ المکرمہ میں گزری۔ پیشے کے اعتبار سے آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور آپ کا جو تجارت کا سامان ہے وہ ملک شام، مصر اور افریقہ تک جاتا تھا، جس میں آپ بیسیکلی کپڑے کے تاجر تھے۔ آپ نے ایک سفر حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی فرمایا، جب حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب مال تجارت فروخت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس قافلے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ اور فقہاء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کی اس ایمانداری کو، اس اخلاص کو اور اس جانفشانی کو دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی وقت ہی دل دے بیٹھے تھے، اور اسی وقت ہی آپ ایمان بھی لے آئے تھے، یعنی ان کی صداقت پر، ان کی امانت پر، ان کی شرافت پر، یعنی ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو قربت تھی وہ بڑھتی گئی۔ بچپن بھی حضور کے ساتھ گزرا، لڑکپن بھی، پھر جوانی، بڑھاپا، زندگی کے حضور کے وصال تک آپ ان کے ساتھ رہے، اور پھر حالت کفر میں بھی آپ نے نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی سود کا کاروبار کیا، نہ زنا کیا، یعنی یہ جو اس دور کی مروجہ برائیاں تھیں جو کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھیں، آپ نے ان کو بھی اپنے دامن سے بچا کے رکھا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب اعلان کیا، میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا کہ آپ نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر آپ نے وہ مثال دی کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تمہیں ہلاک کر دے گا، اور جب آپ نے سب سے اپنی صداقت، امانت، دیانت کی تصدیق کروا لی تو پھر آپ نے اس وقت کہا کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو وہ قوم جو بھی امانت بھی، امین بھی کہہ رہی تھی، صدیق بھی کہہ رہی تھی، آپ کی امانت، دیانت، شرافت، صداقت کا اقرار کر رہی تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس موقع پر جس نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یعنی جب لوگ جھٹلا رہے تھے، لوگ انکار کر رہے تھے، لوگ
مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اشجاع الصادقین ہیں، اشجاع الاکبر ہیں، یعنی سب سے سچے بہادر، سب سے بڑے بہادر ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی ان کے بہادری اور ان کی صداقت اور ان کی حقانیت کو مانا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی ایمان لائے، آپ کو بچوں میں پہلے ایمان لائے، سیدنا صدیق اکبر مردوں میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں، اور حضرت زید بن حارثہ وہ غلاموں میں اسلام لائے۔ اس کے بعد آپ نے 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے۔ اس عرصہ میں آپ نے کئی غلاموں کو بھی آزاد کروایا، جن میں حضرت بلال حبشی، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت عمار بن یاسر، یعنی یہ وہ جن کو کفار نے تختہ مشق بنایا ہوا تھا، اور آپ نے اپنی تجارت، آپ نے اپنے کاروبار کا جتنا پروفٹ تھا وہ سارا اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ بلکہ تاریخ میں ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، یعنی آپ اکاؤنٹ کہہ لیں، آپ جو بھی آپ اس کو لفظ کہہ لیں، وہ آپ نے سارا کا سارا اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی آپ غلاموں کو آزاد کرواتے اور ان کی مدد کرتے، نگہداشت کرتے، ان کو رہنے کے لیے گھر دیتے۔ پھر جب مصیبت اور مصائب آئے اس میں بھی حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ پھر ہجرت کا وقت آیا، جب حضور نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا دیا تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر نے بھی اس کی تائید کی، اور آپ حضور کے پاس رہے، اور ہر لحاظ سے آپ نے حضور کی امانت، دیانت، صداقت کا اعتراف کیا۔ پھر جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جنہوں نے حضور کے معراج کی تصدیق کی وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو ہر وقت سفر میں، حجر میں حضور کے ساتھ رہے۔ تیسرا فیز آ جاتا ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ میں آپ حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے اپنے بستر مبارک پہ سلایا، اور ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ آپ حضور ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے کے گئے۔ انہوں نے 2 سواریوں کا انتظام کیا، اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق یہ دونوں صاحب جو ہیں وہ 3 دن 3 راتیں پہلے غار ثور میں گزاریں، پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ کئی واقعات ہیں، میں ان کو شارٹ کر رہا ہوں چونکہ جو ہمارا ویلاگ ہے میری کوشش ہے اس کو مختصر رکھا جائے۔ وہاں سب سے پہلے میثاق مدینہ ہوا، یعنی حضور نے ایک معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ کہ مکہ مدینہ المنورہ ہم سب کا مشترکہ ہے، جو مدینہ پہ حملہ آور ہوگا وہ ہم سب کا دشمن ہے، جس کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے وہ سب کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوگا۔ مگر یہودیوں نے اس کی پاسداری نہ کی، اور پھر حضور نے ان کو مدینہ سے نکال کے خیبر بھیج دیا، اور پھر بعد میں خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ اور دوسرا مواخات، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، ایک انصاری کو مہاجر کا، ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق، خیبر، اس کے بعد غزوہ حنین ہو، موتا ہو، تبوک ہو۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر تو پھر آپ گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لائے، حضرت عثمان انہوں نے تو پھر 1000 اونٹ بما ساد و سامان کے، بما ان کی وردیوں کے اسلحے سمین حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اپنا سارا گھر کا سامان لے آئے، اس لیے ابوبکر صدیق برتری لے گئے۔ تو ہر غزوے میں حضور کے ساتھ رہے، بلکہ ایک موقع پر غالباً یہ غزوہ احد کی بات ہے یا غزوہ خندق کی بات ہے کہ حضور کا جب خیمہ مبارک لگایا گیا تو اعلان ہوا کہ کون حضور کے خیمے کے اوپر پہرا دے، تو مجلس پہ سناٹا تھا۔ دوسری دفعہ پھر اعلان ہوا، تیسری دفعہ جب اعلان ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے حضور کے خیمے پہ پہرا دیا، اور جو کافر بھی آتا آپ اس کو جہنم واصل کر دیتے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے اس کو بھی نبھانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میدان عمل میں آئے، اور جب تک جنگ ختم نہ ہوگی آپ وہاں سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، یعنی اسی مقام پر کھڑے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو اس سے پہلے 9 ہجری میں بھی آپ نے ایک امیر حج منتخب کر کے بھیجا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یعنی ابوبکر کو آپ نے اپنی جگہ امیر بنا کے بھیجا تاکہ آپ وہاں جا کے معاملات کو بہتر کریں، حرم کو پاک صاف کریں، اور جو جتنے مشرکین ہیں ان کو وہاں سے نکال دیں۔ یہ آخری حج تھا جو مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد پھر حجۃ الوداع میں خالصتاً
مسلمان تھے۔ پھر آخری حج میں حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر آپ کی جو طبیعت مبارک ہے وہ ناساز ہو گئی، اور اتنی نکاحت تھی کہ آپ مسجد نبوی میں بھی نہیں تشریف لا سکتے تھے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ آ کے میری جگہ پر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کیونکہ یہ صاحب وہاں موجود تھے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر سے کہو وہ تشریف لائیں اور آ کے میرے صحابہ کی امامت فرمائیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، اور پھر ان کو حضور پاک نے اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ یہ وہ اشارے تھے کہ حضور ہر جگہ ان کو ساتھ رکھتے، چاہے وہ ہجرت کا موقع ہو، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے وہ امیر حج ہوں، چاہے وہ مصلی امامت دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ صدقات کے معاملات ہوں، ہر جگہ پہ آپ نے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ اس دور کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے۔ حضور تو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، مگر ان کے بہاف پہ جو معاملات کرتے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ وہ اس کو امپلیمنٹیشن گراس روٹ لیول تک فرماتے تھے، یعنی وہ سارے جتنے بھی معاملات تھے وہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال تو وزیر خزانہ تھے۔ تو یہ اصحاب جو تھے، یہ اصحاب اس کو امپلیمنٹیشن اس کی فرماتے ہیں۔ پھر جب حضور کا وصال ہوا تو پھر جب آپ کو اطلاع ملی، آپ روتے ہوئے تشریف لائے، تو حضور کی چارپائی پہ آپ نے کپڑا ہٹایا حضور کے چہرہ انور سے اور فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جو اللہ کے نبی وصال فرما چکے ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا اب نبوت منقطع ہو چکی، اب کبھی وحی نہیں آئے گی، اور اب حضور ہم سے بظاہر طور پر جدا ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ نے حضور کے سر مبارک کو، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی بے مثال ہے۔ اس سے صحابہ میں ڈھارس بندی، اور جن صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے ان کے وہ اوسان بھی بحال ہو گئے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، یہ اصحاب بالکل اپنے اوسان کھو بیٹھے۔ پھر حضور کی تجہیز و تکفین کے بعد پھر صحابہ کرام نے ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضور کا ابھی جنازہ مبارک پڑا تھا، چونکہ 3 دن تک حضور کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ خلافت کے چکر میں پڑ گئے اور ان کی تدفین ہو گیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ 3 دن تک صحابہ آتے رہے اور وہاں پہ حضور کا دیدار کرتے، درود و سلام پڑھتے، ایک کھڑکی سے انٹر ہوتے، دوسری کھڑکی سے نکل جاتے۔ تو یہ پہلے دن کا یہ واقعہ تھا کہ آپ کو حضرت ابوبکر کو کسی نے آ کے بتایا کہ خلافت کے ایشو پہ انصار میں تذبذب ہے، وہ اپنا امیر نومینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع ابوبکر صدیق وہاں نہ جاتے تو وہ اپنا امیر منتخب کر لیتے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا اور بعد میں افراتفری پھیل جاتی۔ اس لیے آپ نے موقع پہ ہی اس مسئلے کو سولو کیا اور اس کا سد باب کیا۔ اب وہاں سے تشریف لے گیا۔ اب یہ نہیں پتہ حضرت علی کو بتا کے گئے، یہ خود گئے، اب یہ تو جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبیدہ بن جراح، یہ تینوں صاحب وہاں گئے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عن قریب وہ تاج پوشی کر دیتے یا ان کو خلیفہ نامزد کر دیتے۔ تو آپ نے ان کو حضور کی حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا اور اس لیے ہم میں سے خلیفہ نومینیٹ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ہمیں دو کر لیں، ایک نائب کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، خلیفہ ایک ہی ہوگا، حاکمیت ایک ہی ہوگی، آپ لوگ وزیر ہوں گے، مشیر ہوں گے۔ اور پھر اس طرح سب کیا کہتے ہیں مان گئے۔ کچھ صحاب نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بیعت کریں، پھر متفقہ طور پر سب نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی، اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا دن بھی گزرا، پھر تیسرے دن رات کو جا کے کیا کہتے ہیں پھر حضور کی تدفین ہوئی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں چلے گئے، پیچھے سے تدفین ہو گئی، حضرت علی نے کہا یہ سب باتیں من گڑت ہیں، جھوٹ ہیں۔ وہ 3 دن تک یہ پروسیس یعنی جنازے والا چلتا رہا، اور یہ تو آدھے پونے گھنٹے کا کام تھا، وہ انہوں نے سر انجام دے دیا، اور بعد میں حضرت علی نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ کچھ تحفظات تھے مگر ان کو صرف نظر کیا گیا، پھر ابوبکر صدیق کی متفقہ طور پر بیعت ہو گئی۔ پھر انہوں نے مختصر خطبہ دیا کہ لوگوں میں خود امیر نہیں بنا، تم نے مجھے حاکم بنایا، اور میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کروں، خود عمل کروں، اور جب میں دیکھوں کہ میں قرآن و حدیث سے بھٹک رہا ہوں تو تمہیں حق حاصل ہے کہ تم میری بیعت توڑ دو اور کیا کہتے ہیں میرا محاسبہ کرو، اور میں اس وقت تک اپنے آپ کو کمزور جانوں گا جب تک میں ظالم سے مظلوم کو
اس کا حق نہ دلا دوں، اور اس طرح کے آپ نے خطبہ دیا، مختصر 2 جملوں میں آپ نے اپنا جو چارٹر تھا، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن تھا، وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد کئی معاملات آپ کی 2.5 سالہ خلافت میں ہوئے، جس میں سب سے پہلا مسئلہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے ان کے خلاف حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا اور انہوں نے ان کی سرکوبی کی، اور اس طرح جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے دوبارہ زکوٰۃ دینا شروع ہو گئے۔ دوسرا مرتدین کا مسئلہ تھا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے کہ حضور کا اب وصال ہو گیا، اب ہمیں ضرورت نہیں کہ مسلمان رہیں، تو آپ نے ان کے خلاف بھی سرکوبی کی، اور جو لوگ بھٹک گئے تھے وہ واپس راہ راست پہ آئے، اور جو نہیں آئے ان کا قتال کیا گیا، کیونکہ جو مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ تھرڈ، جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ سجا ہو، وہ عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جبکہ اس وقت وہ عراق کی مہم پہ جا رہے تھے 12 ہجری میں، مگر آپ نے ان کو اسپیشل بلوایا اور سارے صحابہ کو آپ نے بھیج دیا یمامہ، اور مدینہ میں سوائے عورتوں کے، بچوں کے یا لاغر بوڑھوں کے سب کو آپ نے بھیج دیا۔ بدری صحابہ کو پروٹوکول تھا، ان کو کہیں نہیں بھیجتے تھے کہ حضور پاک کی یاد ہیں، اسلام کی یاد ہیں یہ، مگر ان کو بھی اس جنگ میں بھیجا گیا، اور پھر جب تک وہ قتل نہیں ہو گیا اس وقت تک مسلمان جہاد کرتے رہے، اور اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی فتح عطا فرمائی۔ اس میں مسلمانوں کے 12,000 مسلمان شہید ہوئے، جس میں 1200 کے قریب حافظ قرآن تھے، اور غالباً 70 یا 80 کے قریب بدری صحابی تھے، یعنی جو اسلام کی یادیں تھیں، یادگار تھیں۔ یعنی ختم نبوت کا ایشو آئے تو پھر اس ایشو پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک آواز ہونا چاہیے، اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ پھر آپ نے اپنے آخری ایام میں پھر آپ نے صحابہ کو وقتاً فوقتاً بلایا اور ان سے حضرت عمر کی رائے لی۔ پہلے کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، وہ سختی ہے، نرمی کے بعد سختی کیسے برداشت کریں گے، مگر آپ نے اپنے تصرف سے، اپنی نظر سے، اور جب ان کے قلب پہ نگاہ ڈالی تو وہ سختی نرمی میں بدل گئی، اور آپ نے ان کو نومینیٹ کر دیا متفقہ طور پہ، سب کو نامزد کر دیا، ان کو نامزد کیا، اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد پھر صحابہ نے ان کی بیعت کی۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہوگی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی امامت پہ امام مقرر کیا، اسی طرح آپ نے بھی اپنی آخری زندگی میں جب آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، مسجد میں جانے کے قابل نہ ہوئے، تو حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نمازیں پڑھائیں، اور پھر 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا، اور پہلے حکم دیا کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، اور پہلی آپ کی وصیت یہ تھی کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے پیغام بھجوا دیا اور فرمایا کہ اگر وہاں اجازت مل جائے، کچھ ایسا اشارہ ہو، کچھ ایسا کلو ملے، چاہے آپ اس کو استغراق کہہ لیں، آپ اس کو وہ جو ہم وہ قیاس کہہ لیں، آپ استخارہ کہہ لیں، اگر کوئی بھی ایسی چیز مل جائے تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں کیا کہتے ہیں لے جانا۔ تو لیکن جب صحابہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب آپ کو روضہ رسول پہ لایا گیا تو حجاب ہٹ گیا اور کفر ٹوٹ گیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، اور اس طرح آپ کی زندگی بھی باکمال، آپ کی وصال بھی باکمال۔ یعنی کسی نے دنیا میں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، کہ بچپن سے لے کے لڑکپن، جوانی، 53 حضور کی 63 سالہ زندگی آپ کے ساتھ گزری، اور جب وصال ہوا تب بھی حضور نے اپنے قدموں میں بلا لیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ المبین۔